اس زمانے میں نہ کوئی ٹریننگ ہوتی تھی، نہ لیکچروں کا بکھیڑا۔ نوارد گھس بیٹھ کر خود کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے، ورنہ کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا۔ واحد ہدایت یہ تھی کہ آبزرو کرتے رہو۔ نئے رنگ روڈ پر جگاتریوں کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا تھا جیسے ایک زمانے میں روم میں حق و ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے بھوکے شیروں کو مسیحیوں پر چھوڑا جاتا تھا، اور خلقت تالیاں بجا بجا کر حق یعنی شیر کی فتح پر مسرت کا اظہار کرتی تھی۔ بینک اپنے تار اور کیبل خفیہ کوڈ میں بھیجتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ کہ جن کو بینک کے ساتھ فراڈ کرنا ہو، پہلے انہیں اس کا کوڈ چرانا پڑے۔ یہ کوڈ اتنی ہی ضخیم ہوتی ہے جتنی کہ ڈکشنری۔ ڈی سوزا کے ذمے ہمیں اس جناتی زبان میں تار بنانا سکھانا تھا۔ وہ پچھلے 25 سال سے سادہ انگریزی کو پیٹرسن کوڈ میں منتقل کرنے اور پھر اس آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے پر مامور تھا۔ ساری کوڈ زبانی حفظ ہو گئی تھی، بغیر دیکھے ترجمہ کر لیتا تھا، اور تنہا 5 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا۔ لیکن اس سے بینکنگ کے رموز اگلوانا ایسے تھا جیسے کسی خونخوار کتے کے جبڑے میں دبی ہوئی نلی میں سے گودا نکالنا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بے خوابی کے ڈورے، سر آگے سے گول پیچھے سے چپٹا اور رنگ گندمی، چہرے پر دائمی وحشت، اور نظر اتنی کمزور کہ جب تک ہمارا چہرہ آنکھ سے 3 انچ کے فاصلے پر نہ ہو پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس فاصلے سے گارڈینیا تیل کی خوشبو سے فوراً پہچان لیتا تھا۔ دفتر آتے ہی اپنا سیاہ کوٹ کرسی پہ ٹانگ دیتا، اور صبح 8:30 بجے رجسٹر پر سجدہ ریز ہوتا تو شام 6 بجے ہی سلام پھیرتا۔ جون جولائی میں بھی کمبل اوڑھ کے سوتا تھا، کہتا تھا کمبل نہ اوڑھوں تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دفتر میں جہاں بیٹھتا وہاں پنکھا چلنے نہیں دیتا تھا کہ پنکھے کی ہوا سے مجھے خونی بواسیر ہو جاتی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ 15 سال پہلے اسے ایک ٹائپسٹ سے عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہندو تاجر سے شادی کر کے ہانگ کانگ چلی گئی۔ اس دن سے اس کا یہی حال تھا کہ فرصت کے اوقات میں محبوبہ کے نام پیٹرسن کوڈ میں تار ڈرافٹ کرتا اور پھاڑتا رہتا۔ کوئی قریب جاتا تو تار کو ہاتھ سے ڈھانپ کے کہتا، کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ کبھی کوئی جھوٹوں بھی چھیڑ دیتا تو دفتر میں بھونچال آ جاتا۔ مار پٹائی کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر کوٹ ڈال کر چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے جا کھڑا ہوتا، دائیں ہاتھ سے اپنا 16 ہیٹ چھوتا، دوہرا ہو کے تعظیم کرتا، اور بغیر کچھ کہے سنے دروازے سے گولی کی طرح نکل جاتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے وہیں اسی وقت استعفیٰ دے دیا ہے، کل سے بینک نہیں آئے گا۔ شام کو 2-3 چرب زبان افسر اسے منانے گھر چلے جاتے اور منتیں کر کے دوسرے دن آنے پر رضامند کر لیتے۔ ایک روز وہ اچانک غیر حاضر ہو گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر آدمی بھیجا تو خبر لایا کہ ڈی سوزا پریڈی اسٹریٹ کی حوالات میں بند جہازی سائز کی گالیاں بک رہا ہے۔ اس کا باپ ٹیلر کا کام کرتا تھا۔ کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اس نے جہازی سائز کی کینچی اٹھا کر باپ کے کولے میں گھونپ دی، 9 ٹانکے لگے۔ بینک میں دہشت پھیل گئی، لوگ اس کے دائیں بائیں 2-2 کرسیاں چھوڑ کے بیٹھنے لگے۔ ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ نے اپنی کینچی کیش باکس میں مکفل کر دی، اور دوسری قسم کی کینچیاں بھی تالوؤں سے لگ گئیں۔ بڑے بڑے افسر کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے لگے۔ ڈی سوزا کو پینسل کی نوک بھی تیز کرتا دیکھتے تو لرز جاتے۔ ایک دن 4-5 کلرک ہماری قیادت میں چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے وفد کی صورت میں پیش ہوئے اور فریاد کی کہ 2 دن سے ڈی سوزا کے سامنے ایک 7 انچ کا پیپر نائف پڑا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے، ہمیں ٹانکے لگوانے سے ڈر لگتا ہے۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے ڈی سوزا کو بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ چاقو واپس کر دو، ان بیچاروں کو ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا، سارا لوگ بے فضول ڈرتا ہے، یہ میرا فادر تھوڑا ہی ہے۔ ہجرت کرنے سے پہلے نہ جانے کیوں یہ خیال تھا کہ ارض موعود میں ہر شخص کباب پراٹھا کھاتا ہوگا، دالیں سبزیاں تو صرف ہندوستان برآمد کرنے کے لیے اگائی جاتی ہوں گی، حجام، سارنگیے اور فری اسٹائل کشتی لڑنے والے بھی داڑھی رکھتے ہوں گے، اور بازاروں میں ہر قدم پر ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے اتنے حسین نہ چھوڑ رکھے ہوں گے۔ لفظ سود کا استعمال فقط بندے سود مند کے ساتھ جائز ہوگا، اور ہر شخص اینٹ کا جواب شیر سے دیتا ہوگا۔ الحمدللہ کہ ان میں سے بعض خدشات غلط ثابت ہوئے۔ البتہ یہ دیکھ کر قدرے مایوسی ہوئی کہ بینک میں سب سوٹ یا قمیض پتلون پہنتے ہیں سوائے عباد الرحمن قالب کے۔ وہ ہمیشہ ٹسر کی شیروانی پہنتے اور اوپر کی جیب میں فاؤنٹین پین کی طرح مسواک لگاتے جس کا فعال سرا باہر نکلا ہوتا۔ نچلی جیب میں بیاض اور سانچی پان کی ڈبیا میں پانوں کے اوپر چنبیلی کے 3 پھول۔ انہوں نے ہمیں کروڑ پتیوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کی جھلکیاں دکھائیں تو ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ کوے کی طرح کالا کریڈٹ کس طرح دھیرے دھیرے سرمئی ہوتا ہے اور پھر لال چہچہا ہو جاتا ہے، مننے مننے سیونگ ڈپازٹ سے کس طرح بڑے بڑے اوور ڈرافٹ بنتے ہیں، اور ان سے بڑے بڑے کارخانے جو انہی سیونگ ڈپازٹ کا حساب رکھنے والوں کو نوکر رکھ لیتے ہیں۔ عباد الرحمن قالب اخبار بڑی توجہ سے پڑھتے تھے، جہاں کہیں بری خبر نظر آ جائے ٹانک لیتے،
فرماتے دیکھا آخر میرا خدشہ درست ثابت ہوا نا۔ کبھی کسی اچھی خبر پہ نظر پڑ جائے تو دوسرے دن تک طبیعت منغص رہتی۔ ایک دن بہت ہی خبرناک صورت بنائے بیٹھے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ سرد آہ بھر کے فرمایا کہ ریٹائرمنٹ میں کل 22 سال باقی رہ گئے ہیں، کچا ساتھ ہے۔ اس زمانے میں بینک کا بیشتر عملہ گجراتی بولتا تھا اور اہم عہدوں پر بھی گجراتی بولنے والے حضرات فائز تھے، جن کا اردو بولنے والوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہوں نے شعر و شاعری کے لیے نہایت موزوں طبیعت پائی ہے، لیکن کیش اور ان کے ذہن رسا کے درمیان ایک محتاط فاصلہ ضروری ہے۔ عباد الرحمن غالب اس پر بہت گڑتے تھے۔ شعر و شاعری کے بہتان کی تردید میں وہ ایک طویل مسدس مکالمہ جبریل و ابلیس لکھ رہے تھے، جس کا مرکزی خیال دانتے کے جہنم اور مرکزی کردار بینک سے لیے گئے تھے۔ اس نظم میں فرشتے فارسی میں، آدم اردو میں اور حوا ریختی میں گفتگو کرتے تھے، البتہ داروغہ جہنم ہم سے گجراتی میں خطاب کرتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ غالب صاحب کے والد مرحوم بھی شاعر تھے اور اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں گردانتے تھے، چنانچہ مرتے وقت بھی اپنا ہی ایک مقطع زبان پہ جاری تھا۔ ان کے غالب تخلص کرنے کی وجہ بظاہر تو یہی معلوم ہوتی تھی کہ غالب کے مقطعوں میں بغیر رندہ مارے یا پچر ٹھوکے فٹ ہو جاتا تھا۔ بینک میں شعر و ادب کا معیار کسے معلوم؟ غالب کے اشعار اپنے بتا کر سخن ناشناسوں سے داد لیتے رہتے۔ مجیب صاحب بھی اکثر یہی کرتے تھے۔ ایک دن غالب صاحب نے اپنا ایک ایسا شعر سنایا جو ایک ہفتے پہلے مجیب صاحب اور ایک صدی پہلے مرزا غالب اپنا کہہ کر سنا چکے تھے۔ ہم نے تخلیے میں اس طرف توجہ دلائی تو غالب صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے اعتراف کر لیا کہ سرکے میں توارد ہو گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے وہ ضلع ٹونک کی میونسپل کمیٹی میں ملازم تھے۔ مشاہرہ تو کل 30 روپے چنور شاہی جو 20 روپے کلدار بنتے تھے، مگر یہ نشہ کیا کم تھا کہ پورے ٹونک میں کوئی کتا ان کی منشا کے بغیر بھونک سکتا تھا اور نہ کوئی پڑنالا ان کی مرضی کے بغیر غلط جگہ گر سکتا تھا۔ اپنی متروکہ حویلی سے زیادہ اس شفیق نیم کو یاد کرتے تھے جسے آنگن میں سر جھکائے تنہا کھڑا چھوڑ آئے تھے۔ کہتے تھے مکان کے عوض تو مکان الاٹ ہو گیا، لیکن حکومت وہ نیم کہاں سے لائے گی جس کی چھاؤں میں نیند کی پریاں جھولا جھلاتی تھیں، جس کے نیچے ایک بچے نے نیم کی نبولیوں سے آم کی دکان لگائی تھی، جہاں بہنیں گڑیاں کھیلی تھیں اور جہاں باپ کا جنازہ رکھا تھا، اور جہاں اسی نیم کی سیکھ سوگوار ماں نے کانوں میں پہن لی تھی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ یادوں کے ایسے بوڑھے نیم تو ہر گاؤں ہر دل کے آنگن میں سایہ فگن ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ٹونک میں رہے اپنی جائے پیدائش اور آبائی مسکن بلند شہر کے گن گاتے رہے۔ کراچی کو دارالقرار بنانے کے بعد بھی دل سے ان گلیوں کی یاد نہ گئی جہاں جوانی کھوئی تھی۔ کہیں کسی بھلے آدمی کی تعریف ہو رہی ہو، فوراً پوچھتے کیا وہ بھی بلند شہر کا ہے؟ کبھی کوئی لاہور کے موتیا چناب کے روپ یا کراچی کی سہانی سلونی شام کی تعریف کر دے تو فوراً مقابلے پر صبح بنارس، بدایوں کے پیڑے، ٹونک کے خربوزوں اور برقع پوش پٹھانیوں کو کھڑا کر دیتے اور دریائے بنارس کے مہکتے گھاٹ کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے، جہاں چاندنی رات میں لونگ کے لشکارے سے لہو میں شرارے ناچتے تھے اور چھلداریوں کے سامنے دف کی آواز پر 4 بیت گاتے گاتے ذرا سی بات پر خانزادوں اور قائم خانی پٹھانوں کے خنجر لہرانے لگتے اور بہت سے ارمان بھرے سینے ان خنجروں کے نیام بن جاتے اور خون میں نہائے ہوئے جسم اسی بالو پر تڑپ تڑپ کے ٹھنڈے ہو جاتے جہاں کیوڑ میں بسی ہوئی سرخ صافی سے ڈھکے پانی کے قد آدم مٹکے ٹھنڈے ہونے کے لیے گلے تک ریت میں گڑے ہوتے تھے۔ دریائے بنارس کی موجیں روز یہی منظر دیکھتی تھیں، جہاں پچھلے پہر تک بیلے کے گجروں، لو میں پکے ہوئے خربوزوں، خس کی پنکھیوں پر مہندی لگے ہاتھوں، تازہ خون اور کورے پنڈے کی مہکار سے ہوائیں دیوانی ہو جاتی اور رات چاند کا جھومر اتار دیتی اور دریائے بنارس بہتا رہتا اور وہ لہروں لہروں بلند شہر پہنچ جاتے۔ فرماتے کہاں بلند شہر کی برسات کی بہاریں، کہاں کرانچی، ایک تیر تو نے مارا جگر میں کہ ہائے ہائے۔ روم جھوم می برس ریا ہے، ندی نالے اور لوگوں کے پائنچے چڑھے ہوئے ہیں، کھلی حالیت میں کوئی یہاں پہ رپٹ رہی ہے، کوئی وہاں پہ رپٹ رہی ہے، کچی اموا کی ڈالی پہ جھولا پڑا ہوا ہے، بہو بیٹیاں کمر لچکا لچکا کے گا رہی ہیں، سہیلیاں جھوٹے دے رہی ہیں، ان کے کاسنی دوپٹے ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، حرام کے جنے لونڈے ان کو ہریان پریشان کر رہے ہیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، مینائیں چہک رہی ہیں، کوئل کوک رہی ہے، دوسری ڈال پہ مور بول رہا ہے، اس کی جروا الگ ایک ٹہنے پہ مستا رہی ہے، تیسری ڈال پہ شیامہ ایسا جی توڑ کے گا رہی ہے کہ آج تو جی جہاں سے گزر جاوے گی، چوتھی پہ کیا نام وسکا پاپی پپیہا پی یو کر رہا ہے۔ پیو پر خان سیف الملوک خان کے صبر کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو گیا۔ وہی لہجہ بنا کر بولے، اما بس کرو سالہ، آم کا پیڑ نہ ہوا شہر کراچی ہو گیا،
کہ دنیا جہان کا جناور اپنی اپنی بولی بولے چلے جا رہا ہے اور اڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر بینک بلکہ ہر دفتر کا ایک محکمہ تفتیش و سراغ رسانی ہوتا ہے، جس کا کام کم و بیش وہی ہوتا ہے جو اگلے وقتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر نائنوں اور مغلانیوں کا ہوتا تھا، یعنی چال چلن کی پوری طرح چھان بین کر کے غلط فیصلہ کرنا۔ مثلاً طرفین کی کون سی پشت میں فی ہے، خاندان خالص ہے یا جد امجد پاندان اٹھایا کرتے تھے، نئی کوٹھی کی نیو میں سریا، سیمنٹ، بجری اور بلیک کا تناسب معمول کے مطابق ہے یا کمی بیشی ہے۔ سمجھانے والے مقروض تو نہیں، اور اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ بھروسہ نہیں کرتے؟ دلہا کی دائیں آنکھ دبی ہوئی لگتی ہے، اس کی وجہ لقوہ ہے یا چال چلن کی مستقل خرابی؟ دفتر سے سیدھا جم خانہ جاتا ہے یا گھر گھسنا ہے؟ آدمی شریف، ایماندار اور قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ مطلب یہ کہ محکمہ انکم ٹیکس کے علاوہ کسی اور کو تو دھوکہ نہیں دیتا؟ اچانک روئی کی قیمت گرنے سے اس کی روئی آگ تو نہیں پکڑتی؟ کون سے دیوالے کے بعد حاجی صاحب لکھنا شروع کیا تھا؟ یہ سارا محکمہ حسن احمد فاروقی کی تنہا ذات پر مشتمل تھا، جو اپنے باس بھی خود تھے اور اپنے ماتحت بھی خود۔ ہم نے ان کی شاگردی اختیار کی تو کہنے لگے، برخوردار، جس تندہی اور بے جگری سے تم کام سیکھ رہے ہو، اس پر تو ناکام اقدام خودکشی کا گمان ہوتا ہے۔ خودکشی کی اور بھی ترکیبیں ہیں جس میں اتنی محنت نہیں پڑتی۔ ہمیں وہ باتونی، بے فکرے اور آسانی سے گھل مل جانے والے آدمی لگے۔ سینچر کی سپہر کو شطرنج کھیلنے بیٹھتے تو اتوار کی 2 بجے اٹھتے۔ پان کی ایسی لت لگی تھی کہ رات کو بھی کلے میں دبا کر سوتے۔ دلی کے روڑے تھے، انہیں ہمارے ذہن کی اصلاح سے زیادہ زبان کی فکر کھائی جاتی تھی۔ ہر ایک کے لہجے اور چال کی بڑی اچھی نقل اتارتے تھے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک عام واقعہ، ایک موت نے فاروقی صاحب کی ساری زندگی بدل دی۔ ان کے ایک ساتھی کو ان کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اسے دفنا کر لوٹے تو شطرنج کا دوسرا کھلاڑی بھی مر چکا تھا۔ فراق گورکھ پوری کہتے ہیں کہ بدھی یعنی عقل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: گھڑا بدھی، نمدا بدھی، بانس بدھی۔ گھڑا بدھی وہ کہ چکنے گھڑے پہ کتنا ہی پانی ڈالو وہی سوکھے کا سوکھا۔ نمدا بدھی نمدے کی سامان، جب تک سوئی نمدے کے اندر ہے سوراخ قائم ہے، سوئی نکلی گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ اور سب سے اتم عمدہ بدھی بانس بدھی ہے، اوپر ذرا سی چوٹ پڑی، بانس نیچے تک چرتا چلا گیا، سو ان کی چھاتی شک ہو چکی تھی۔ کئی دن گمسم رہے، پھر ایک دن سنا کہ سہون شریف کے ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد بلیڈ کو رخسار سے لگنے نہ دیا، بڑی بھرواں داڑھی نکلی۔ غالباً ایسی ہی داڑھی کو دیکھ کر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نے کہا تھا کہ حضرات آپ تو میدان حشر کے بھیڑ بھڑکے میں اپنی اپنی داڑھی کے چھپر تلے چھپ جائیں گے، میں خدا کو اپنا ننگا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ ان کے پیر و مرشد کراچی تشریف لاتے تو جمعے اور اتوار کو عصر مغرب کے درمیان منگو پیر کی طرف سفید گھوڑی پہ سیر کو نکلتے۔ یہ رکاب تھامے ساتھ ساتھ چلتے۔ کہتے تھے حضرت جتنی دیر گھوڑی پر سوار رہتے ہیں لید میں سے شمامت العنبر کی خوشبو آتی ہے۔ حجرے میں تہجد سے پہلے ببر شیر اپنی دم سے جھاڑو دیتا ہے۔ ہم نے ٹوکا، ببر شیر تو افریقہ کے جنگلوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے کب کہا کہ منگو پیر کی جھاڑیوں میں سے آتا ہے؟ اپنی طرف سے آپ بات خوب جوڑتے ہیں۔ ہمیں بھی نیک رہنے اور باز آنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ ہمیں اس بات کا بڑا قلق تھا کہ خدا نے ہمیں بدی کی استطاعت دی ہوتی تو آج ہم بھی توبہ کر کے ثواب کے مزے لوٹتے۔ ابھی تک یاد ہے، جاڑوں کے دن تھے، رات کے 12 بجا چاہتے تھے۔ ہم اپنے 4 بچوں اور بیگم کے ہمراہ پیر الہی بخش کالونی کے کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں فرش پر دیا سلائیوں کی طرح ایک طرف سر کیے پڑے تھے کہ کسی نے گھر کے سامنے حیدرآبادی انداز سے تالی بجائی۔ آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ فاروقی صاحب سر پہ روئی کا ٹوپا پہنے ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑے ہیں۔ ان کے دانت اور گھٹنے بج رہے تھے۔ گھبراہٹ میں ہم بھی ململ کا پھٹا کرتا پہنے ننگے پیر بستر سے نکل آئے تھے۔ وہ تیرا ہاتھ سے جبڑے کو تھاما، لیکن دانت تھے کہ اس آلے کی طرح کٹ 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 بجے چلے جا رہے تھے جو ٹیلی گراف آفس میں مارکوس کوڈ میں تار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سادہ زبان میں سلام و کلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیر تک دونوں آمنے سامنے کھڑے بسط خلوص کٹکٹاتے رہے۔ ہمارے تصرف میں ایک ہی کمرہ تھا، اس لیے انہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن وہ خود بھی خاصی عجلت میں تھے۔ انہوں نے بکمال شفقت ہمیں ساتھ لگا لیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے چمٹے رہے، جس میں خلوص کی شدت سے زیادہ جاڑے کی شدت کو دخل تھا۔ وہ اپنی شلوار اور ہم اپنے پاجامے میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بار بار کے مصافحے اور مسلسل معانقے کی گرمائی سے الفاظ پگھلے تو انہوں نے چھوٹتے ہی ہمیں شراب اور زنا سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ ہم نے ننگے پیر پھٹے کرتے کے نیچے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر
رئیسانہ طرز زندگی اور عیاشی سے اجتناب اور پرہیزی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا اور عرض کی، حضرت آپ نے رات گئے بڑی زحمت فرمائی۔ جواب میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو دونوں طرف سے ہماری گدی پر اس طرح گرم کرتے ہوئے جس طرح نائی استرے کو چموٹے پر چلاتا ہے فرمایا، پیر صاحب کے سامنے قرآن اٹھا کر عہد کیا ہے کہ روزانہ کم سے کم 7 آدمیوں کو شراب اور زنا سے باز رہنے کی تلقین کریں گے۔ عشاء کے بعد وہ اپنی روند پر نکلے تھے اور آج کی رات ہم چوتھے آدمی تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنے گھر لے جاتے جو برنس روڈ کے گنجان علاقے میں ادیب سہارنپوری کے فلیٹ کے قریب واقع تھا۔ جاتے جاتے ادیب کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ادیب کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتے تھے اور بھاوت سے اتنے خوفزدہ کہ فلیٹ میں اپنا کلام اور لطیفے تک نہیں سناتے تھے۔ لوگوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، ان کی آواز گھنگریالی تھی، بڑی رسیلی اور بڑی پر امید، لیکن تان میں درد کی گونج آ جاتی تھی۔ وہ بڑے میٹھے اور ملائم لہجے میں بات کرتے تھے۔ نجی محفلوں میں دیکھا کہ لطیفے کے پہلے ہی فقرے پر اپنی نشست چھوڑ کر لطیفہ گو کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس طرح داد دے کر آتے جس طرح ریس میں باز بے صبرے پستول چلنے سے پہلے ہی دوڑ پڑتے ہیں اور واپس بلائے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سب کے ساتھ اسی جوش و خروش سے دوڑتے ہیں۔ وہ بحریہ کی لائبریری میں ملازم تھے، تنخواہ قلیل اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، جن کے باپ بھی تھے اور ماں بھی، کیونکہ بیوی کے انتقال کو کئی برس گزر چکے تھے۔ کبھی کوئی دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتا تو ہنس کر کہتے، بجلی ایک ہی جگہ 2 بار نہیں گرا کرتی، مگر انہیں کبھی دل گرفتہ اور مغموم نہ پایا۔ ہر شام کسی نہ کسی کے ساتھ سانپ اور سیڑھی کھیلتے اور اپنی ہار پہ کہے لگاتے ہی پایا۔ ٹوکتے ہی ہمارے ساتھ ہو لیتے، ساتھ ہی سانپ پیٹتا رہ جاتا۔ فاروقی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دسترخوان کی بجائے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ گرما گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے تواضع کے بعد وہ دلی کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے۔ پہلی مرتبہ لے کر گئے تو دلی کے کلچر اور قیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے مارواڑی رانگڑ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ دلی کی سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی ہوگی۔ کہنے لگے، دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، اور وہی امراض میدا بہ میدا، کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے، بقول شخص مست بجار کے لگا دیں تو وہی گل کے کیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی جزو بدن بن جاتے ہیں۔ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں، سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بھگار دیا جاتا ہے۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، سیخ کباب پہ بھگار؟ بولے، اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے۔ ساتھ ہی بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں، پھر کبابوں پر بکری کا بھیجا اور الڑ بچھڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں۔ یہ کس خوشی میں؟ اس سے گرم مسالے اور جائفل جوتری کا دف مر جاتا ہے۔ پھر بڑی پیاز کے لچھے، ادرک کی ہوائیاں اور ہری مرچیں کتر کے ڈالی جاتی ہیں۔ خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے۔ کیوں؟ برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مر جاتا ہے۔ بعض نفاست پسند تو اس پر تتیا مرچ کی چٹنی علیحدہ سے ڈال کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد حسب حیثیت دہی بڑے، کلفی یا فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اس سے چٹنی کا دف مر جاتا ہے۔ ہم نے کہا، اگر یہ سارے چونچلے کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ شروع میں ہی کم مرچیں ڈال لیں یا پھر زبان پہ ربڑ کا دستاراں چڑھا کے کھا لیں۔ ادیب سہارنپوری نے، جو پیدائش وطن کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ طبیعت کے لحاظ سے بھی دلی اور پنجاب کی سرحد پہ واقع ہوئے تھے، اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کروائی اور ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، حضرت اگر دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی بے مزہ ہو جائے۔ اس بات پہ ایک شعر سنیے، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ بعد ازاں اسی نقطۂ راست کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشین کروایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے، بیوی کا دف اولاد سے، اولاد کا دف سائنسی تعلیم سے مارا جاتا ہے اور سائنسی تعلیم کا دینیات سے۔ ارے صاحب، دف کا مرنا کھیل نہیں، مرتے مرتے مرتا ہے۔ انہیں کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزہ آتا تھا۔ ہر لقمے کے ساتھ دہلوی دسترخوان کی نزاکتیں بھی ذہن نشین کراتے جاتے۔ ایک دن کہنے لگے کہ دلی میں جو شیرمال اور تافتان میں فرق نہ کر سکے اسے کلچرڈ نہیں سمجھتے۔
ہم نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بولے تو بتائیے کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا ایک زیادہ بدمزہ ہوتا ہے۔ بیعت کے بعد پیر و مرشد کے ایما پر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کو سمجھنے کی خاطر سندھی سیکھنی شروع کی۔ گھر میں سیاہ کرتا اور گھٹنے سے اونچی شلوار پہننے لگے۔ شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک، جسے لمبا رومال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے نہیں دیکھی۔ وہ اس سے منہ پوچھتے، دسترخوان کا کام لیتے، بھری محفل میں کوئی نازیبا بات یا مذاق کر بیٹھے تو اسے منہ میں ٹھوس کر کھس کھس ہنسی کو چھانتے، نروس یا کھسیانے ہو جاتے تو اس کے کونے کو بل پہ بل دیتے رہتے یا اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے۔ دن میں بچے اور رات میں مچھر ستاتے تو اسے منہ پہ تان کے سو جاتے۔ رات کو حلوائی سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ کوئی گھر ملنے آ جائے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونڈھے کو صاف کرتے۔ حلقہ یارام میں بریشم کی طرح نرم ہو، اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سربہ سجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی تاکہ غیبت کر سکے۔ کہیں پیدل منزل مارتے تو اس سے گرد سفر جھاڑتے، عجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو اسے کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے۔ جاڑے زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی اور لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے سر پہ ڈال لیتے۔ سودا سلف لینے جاتے تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گرہیں لگا دیتی، مگر بھول جاتے تھے کہ کون سی گرہ کس شے کا سمبل ہے۔ پہلی تاریخ کو یہ دیہاتن کی مینڈی کی طرح گندھی ہوئی ہوتی۔ دوپہر کو کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اس سے مکھیاں جھلتی رہتی اور ہر شام اسے دھو کر اگلے روز استعمال کے لیے سجل کر دیتی۔ ایک رات خانقاہ سے جلالی وظیفہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں 4 غنڈوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے امام ضامن کا کلدار روپیہ اجرک کے کونے میں باندھ کر بنوٹ کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ ایک غنڈے کی کنپٹی کھل گئی۔ وہ تو وہیں کھیت رہا اور باقی ماندہ غنڈے تھانے میں رپٹ لکھانے بھاگ گئے۔ ہماری مسکراہٹ میں انہیں استہزاء کی جھلک نظر آئی تو طیش میں فرمایا، آپ جیسوں کو تو چونی میں ڈھیر کر دوں۔ بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور شام کو شاداں و فرحاں بٹیا کے جہیز کے کپڑے اسی میں باندھ کر دکھانے کو لائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سخی سہیلیوں نے کاہے کو بیاہی بدیس ایسی رندھی ہوئی آواز میں گایا کہ دلہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور ایلومینیم کے برتن دیے، اس کے سینے سے لگ کر بیٹی جس طرح پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو بھی اس طرح تڑپ کر روتے نہیں دیکھا۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بوجھ ہلکا ہوا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 مہینے نہ گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ 5-6 دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بھارو کرتی، بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی۔ ان کا بال بال قرض میں بندھا ہوا تھا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھ سے 4 آنے کی پڑیا لے جاتے رہے۔ کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ رات کے جگاڑ سے سوجی سوجی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل مل کر دن بھر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 10-12 دن بیمار رہ کر وہ نیک بی بی اپنے رب سے جا ملی۔ دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کے حرف شکایت زبان پر آئے کہ یہی شیخ کی ہدایت تھی۔ جنازے میں محلے کے سب لوگ شریک تھے۔ بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا پیچھے اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب کے پھول اور شمامت العنبر باندھے بے خبر چل رہا تھا۔ اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا۔ ڈولا لحد کے پہلو میں رکھ دیا گیا اور سرہانے سے غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا، اسی سے چشم نم کو پونچھا اور دھیرے سے گرہ کھولی اور شیخ کے اس تبرک کو کفن پہ ڈال دیا۔